فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہم لوگ بڑے خوش نصیب والے ہیں کہ یہ عرس بدر ملت ہم کو نصیب ہوا ہے، اور یہ انہی کے صدقے سے ہم لوگوں کو ایک سے ایک مقرر، ایک سے ایک شعراء حضرات سے نہ تو مرتبہ تقاریر سننے کو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضور بدر ملت کے عرس میں آئے اور بدر ملت کا نام نہ لیا جائے. ابھی آپ حضرات نے حضرت کی تقریر سے سماعت کی اور شاعر ہندوستان بلبل باب مدینہ طاہر القادری صاحب کی بہترین بھینی آواز سے آپ حضرات نے نعت و منقبت سماعت کی. اب میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں تاکہ ثواب دارے سے میں بھی مالا مال ہو جاؤں. جہاں جاؤ آرادنے. اور ایک بات یاد رکھو، کسی فاسق کو فاجر انسان کو اگر مسجد کا سیکریٹری بنا دیا جائے تو مسجد کی اہمیت کو کیا جانے گا. کسی جاہل کو اگر مدرسے کا سیکریٹری بنا دیا جائے تو مدرسے کے بچوں کے بارے میں، مدرسے کے بچوں کے مقام کے بارے میں کیا جانے گا. اگر کسی فاسق و فاجر جاہل شخص کو مزار کا سجدہ نشین بنا دیا جائے تو مزار کی اہمیت کو کیا سمجھے گا. آج ہم لوگ علم کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. آج لوگ صرف شعراء کے پیچھے پڑے ہوئے، شعراء کے پیچھے گھنٹوں نعت سنے گا. رات گزر جائے نعت سننا ہے، کام کی بات کسی کو پتا نہیں. اگر ایک شعراء کو 1.5 گھنٹہ نہ پڑھا کر اگر علاقے کے علماء کو 10 منٹ تقریر میں موقع دیا جائے تو سب کا دل خوش ہو جائے گا اور لوگوں کو پتا بھی چلے گا کہ کون کس انداز میں بولتا ہے. کیا پتا حضور بدر ملت کے اسی عرس کے صدقے سے، اسی 10 منٹ کے بولنے کی وجہ سے اگر کوئی بات کسی انسان کے دل میں اثر ہو جائے تو اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، بولنے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. مگر ٹائم ملے گا نہیں. باہر سے خطیب کو لائے گا 1.5 گھنٹہ بولو، باہر سے شعراء کو بلائے گا 50,000 روپے لے لو، کیونکہ پھوکٹ کا تو ملتا ہی ہے. لیکن کان کھول کر کے سن لو، جب گاؤں کا کوئی شخص مر جائے، علاقے کے علماء کہیں پر بھی رہے، جہاں اگرچہ مسجد کا امام پڑھے مگر علاقے کے علماء کے دل سے ضرور دعائیں نکلے گی. اور جس شعراء کو، جس خطابہ کو 50,000 روپے دے کر منگاتے ہو کبھی تمہارا نام بھی سننے کو تیار ہے. جنازے میں علاقے کے علماء، فاتحہ میں علاقے کے علماء، ہر ضرورت میں علاقے کے علماء. مگر آج علماء میں بھی راز ہے، علاقے کے علماء کو ہی لوگ نہیں پوچھتے. اے علماء کی قدر کرو، کام کی باتیں سنو. اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو مسجد کے اماموں کے ہاتھوں سے، ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ اور عرض کرو امام صاحب مجھے غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے بتا دیجیے، تاکہ پتا چلے کہ میں نماز پڑھوں تو صحیح ہو، وضو کروں تو صحیح ہو، جلسے میں آؤں تو مجھے ادب بتا دیجیے. اگر غسل صحیح نہیں میرے دوستوں بزرگوں، نماز صحیح نہیں. غسل صحیح نہیں تو وضو بیکار، غسل صحیح نہیں تو نماز پڑھنا بیکار، غسل صحیح نہیں تو قرآن کی تلاوت کرنا بیکار. تو سب سے اہم ضروری بات اگر آپ کو کوئی بتائے گا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسجد کا امام بتائے گا. اور آج اسی مسجد کے امام کی قدر نہیں بلکہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حق بولنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ارے یزید بھی تو پڑ گئے تھے، پر جیت کس کے نام کا چرچا ہو رہا ہے. ہر وقت میدان محشر تک امام ساتھ دیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے.
اس لیے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی قدر کرو، ایسا مت کرو کہ ایک شخص تھا ان کی عادت یہی تھی کہ اس کو امام کے پیچھے پڑے رہنا، اس کی عادت یہی تھی کہ ہمیشہ ہر وقت وہ امام کے پیچھے پڑے رہتے تھے، چاہے کتنا ہی بڑا علامہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا مفتی صاحب ہو جائے۔ ایک دن ایک امام صاحب کے پیچھے وہ پڑ گیا، تو امام صاحب کو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہو گیا، وہ خالی سنتا ہی رہا۔ اس کے بعد ایک دن بالکل موڈ کھسک گیا، تو اس نے کیا کیا، اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا، کیونکہ وہ ہمیشہ امام کے پیچھے پڑے رہتے تھے، تو ہر امام الگ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس امام نے اس بندے کا گریبان پکڑ لیا اور غصے میں کہا ہے تو امام کی بہت برائی کرتا ہے، ذرا یہ بتا فجر کی نماز پڑھے ہو؟ بول فجر کی نماز پڑھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں پڑھا۔ کہا کتنے پڑھو؟ کہا 10 رکعت پڑھا۔ کہا میرا موڈ مت خراب۔ امام صاحب نے کیا کہا؟ میرا موڈ مت خراب کرنے والا یہی مارنا شروع کر دوں گا۔ کہا نہیں امام صاحب 15 رکعت پڑھا۔ تو پھر زیادہ موڈ خراب کر رہا ہے، فجر کی نماز 15 رکعت پڑھو، صحیح سے بتاؤ ورنہ لوگوں کے بیچ میں مارنا شروع کر دوں گا۔ کہا نہیں امام صاحب 20 رکعت پڑھا۔ کتنا؟ 20 رکعت پڑھا۔ کہا میرا موڈ مت خراب کرو، جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ لوگوں کے سامنے مارنا شروع کر دوں گا۔ اب وہ منہ لٹکتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا، تو اس کی بیوی نے دیکھا تو کہا اس طرح سے چہرہ تمہارا مرجھا ہوا کیوں ہے؟ کس ٹینشن میں ہو؟ کس پریشانی میں مبتلا ہو؟ کیا بتاؤں، وہ مسجد کا جو امام ہے بے فالتو کا میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہا فجر کی نماز پڑھو؟ کہا میں نے کہا میں پڑھاؤں؟ کہا کتنے رکعت پڑھو؟ میں نے کہا 10۔ مگر وہ امام اتنا ضدی امام ہے، مانا نہیں، اتنا ضدی امام ہے کہ مانا نہیں۔ پھر میں نے کہا 15، پھر بھی نہیں مانا، یہاں تک کہ میں نے 20 کہہ دیا، مگر وہ امام اتنا بڑا ضدی ہے پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا رے چاہیے کم سے کم 4 ہی بتا دیتے۔ تو اس شخص نے کہا اے میری بیوی تو کیا مجھے مروا دیتی، جب 20 بتا دیا ماننے کو تیار نہیں تو 4 بتانے پر کیسے مان جاتا؟ تو ایسا مت کیجیے میرے دوستوں، مجھے کچھ امام صاحب سے سیکھ لیجیے۔ سمجھتے ہیں امام قیامت کے دن کام آئیں گے، قرآن پاک میں ارشاد ہے بھائی یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ امام صاحب کے پیچھے اگر برائی کیے، چگلی کیے، غیبت کیے تو آپ کی نماز پڑھنا بیکار ہے، قیامت کے دن آپ کی نمازوں کو آپ کے منہ پر مار دیا۔ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں، مسجد کے امام کی قدر ضرور ہے، وہی بتائے گا آپ کو کہ غسل میں کتنی چیز فرض ہے۔ 3 چیز فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ جب تک آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا نماز پڑھنا بیکار ہے، وضو کرنا بیکار ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بیکار ہے، نماز بیکار، تہجد بیکار، چاشت بیکار، اشراق بیکار۔ پہلے باقی حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیجیے۔ یہ کون بتائے گا؟ 50,000 دے کر خطیبوں کو جو بلاتے ہیں انہیں بتائے گا، مسجد میں جو رہتے ہیں امام وہی بتائے۔ اچھا میں نے کہہ دیا کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، اس کے باوجود پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ 50 بالٹی پانی بہا دیں گے تب بھی آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، اگر کسی کپڑے میں نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو دھوئیں، پھر ہاتھوں کو دھوئیے، پھر کلی کریے، پھر ناک میں پانی چڑھائیے، پھر دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر پورے سر پر پانی بہائے، اس کے بعد پائخانے کی راستے میں پانی اچھی طرح سے بہائے۔ اگر پائخانے کے راستے تک پانی نہیں پہنچے گا تو 50 بالٹی بھی پانی اگر بہا دیں گے، چاہے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میری ماں بہنوں بھی اگر سن رہی ہو، چاہے نوجوان سن رہا ہو، چاہے جوان بوڑھے سن رہا ہو، میری بات کو دھیان سے سنیے، کام کی بات یہ سننا ضروری ہے اور مسئلہ مسائل میں شرمنا نہیں چاہیے۔ سمجھتے ہیں؟ پائخانے کے راستے تک اگر پانی نہیں بہا تو آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری یہ انگوٹھی ہے نا، اس انگوٹھی کو دے کر آپ نے حرکت نہیں کی تو آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ میری ماں بہنوں سے کہوں گا یہ جو بالیاں پہنتی ہے نا، اس کو بھی حرکت کرنا پڑے گی،
اس کے سوراخ میں اگر پانی نہیں پہنچا تو آپ 50 بالٹی پانی ڈال دیجیے، آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بندی پہنی ہے نا، اس کو اگر آپ نے حرکت نہیں کی، پانی نہیں پہنچا اس کے اندر، 50 بالٹی پانی جسم پر ڈال دیجیے، آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ پاک رہو، تو یہ کون بتائے؟ امام بتائے گا، امام صاحب بتائے۔ مسئلہ مسائل کی بات ہے، سننے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن بتا دیتا ہوں۔ یہ سر کا بال ہے اور ایک ناف کے نیچے بال ہے۔ 40 دن سے پہلے زیر ناف کہتے ہیں، ناف کے نیچے کے بالوں کو دیکھو، یعنی کاٹنا 40 دن کے اندر ہی ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ شرمانے کی بات نہیں ہے بھائی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، حقیقت کہہ رہا ہوں میں، مسئلہ مسائل میں شرمانا نہیں چاہیے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ 80 سال کے بوڑھوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہے۔ ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں ان کو 40 دن کے اندر پہلے اگر نہیں کٹا تو گنہگار ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ کون بتائے گا؟ مسجد کے اماموں کو پکڑیے، ورنہ باہر سے آئے ہوئے خطیب آپ کو نہیں پتا ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا، مسجد میں جائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے، مدارس جائیں گے اس کا طریقہ، قبرستان جائے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ میرے دوستوں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز اگر نماز نہیں پڑھے گا نا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ باپ نہ بیٹا نہ ماں نہ بھائی نہ بہن۔ یا تو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو کتنے رشتے دار آتے ہیں دیکھنے کے لیے، قبر میں کوئی نہیں جائے۔ جس کی خاطر ہم خون پسینہ بہا کر دولت جماتے ہیں نا، کل کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی وہاں نہیں جائے گا ساتھ۔ نماز پڑھو، سب سے پہلے قبر میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن نماز، حشر کے دن نماز، ہر جگہ نماز۔ اگر قبر میں آپ پاک ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبر میں جیسی مٹی دے کر لوگ نکل جاتے ہیں ویسی مٹی ہے، اس طرح سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں، پسلیاں یوں چڑھ جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر ہے، اور ازدے ہیں اس کی مسلط کر دیا، اور وہ ازدے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پر اپنے کچھ کو دل کو مار دے تو وہ پہاڑ زہر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھیے۔